وصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے، پہلے قرآن کریم کا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اے ایمان والو بچو بدگمانی سے، اے ایمان والو بچو بغض و حسد سے، اس لیے کہ بعد بدگمان گناہ کا باعث ہو جاتا ہے۔ یعنی بدظنی کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اس لیے بدظنی بغض و حسد کینہ اس کے ذریعے ہمیں نیکیاں نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہم گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اب اس سے بچنا کیسے ہیں؟ دیکھیے، بدظنی اور بدگمانی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور حد سے بے حد بڑھ گئی ہے۔ بدگمانی کہتے کسے ہیں؟ کسی کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنا۔ مان لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں چند لوگ رہتے ہیں، ہمارے محلے میں چند لوگ رہتے ہیں۔ ایک بھائی اچھے سرمایہ دار ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، کاروبار کے اعتبار سے بھی، اور ایک آدمی دیندار بھی ہے، عمل کے اعتبار سے بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اب اس کے بازو میں کوئی دوسرا ہے تو وہ یہ اس بات پر حسد کر رہا ہے کہ ان کا گھر اتنا عالیشان کیسے ہو گیا۔ ایک آدمی کے پاس 4 گاڑی ہے، اب یہ آدمی حسد کرنے پر ہے ان کی 4 گاڑی کیسے ہو گئی۔ ایک آدمی کے پاس اچھا کاروبار ہے، اب آدمی حسد کرنے پر ہے کہ ان کا کاروبار کتنا اچھا ہو گیا۔ ایک بھائی اپنے بھائی کی عمارتوں کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، ایک بہن اپنے بھائی کی تجارت کو دیکھ کر کے حسد کر رہی ہے، ایک ماں اپنے بچوں کی تجارتوں کو دیکھ کر کے بغض و کینہ کر رہی ہے۔ یعنی بدظنی ہمارے گھروں سے لے کر ہمارے گلیوں تک اور ہمارے گلیوں سے لے کر کے ہمارے معاشرے، کاروبار، تجارت، ہر چیزوں تک آ گئی ہے، اور اس حسد کی وجہ سے، اس بدظنی کی وجہ سے ہم تباہ اور برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، آدمی مان لیجئے کہ ہمارا بھائی اچھا کاروبار والا ہے، ان کے پاس اچھی تجارت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ سرمایہ دار ہے، عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کچھ بھی ہے وہ زائل ہو جائے، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور مجھے ان کی طرح آسائش و آرام مل جائے، تو کہتے کہ اس طرح حسد کرنا، اس طرح بغض رکھنا، اس طرح بدگمانی کرنا، یہ جو ہے شریعت میں سخت سخت حرام ہے، اور آدمی جو ہے اس حرام کی وجہ سے گناہوں کے مرتکب ہو جاتا ہے، گناہوں کے دلدلے میں وہ پھنس جاتا ہے۔ ہاں، ایک آدمی اس اعتبار سے حسد کر رہا ہے، میرے بھائی کا ہے، میرے بھائی کا بھی رہے، میرا بھی ہو جائے، میرے پڑوسی کا ہے، میرے پڑوسی کا رہے، میرا بھی ہو جائے، میرا پڑوسی خوش ہے میں بھی خوش رہوں، میرا بھائی خوش ہے میں بھی خوش رہوں، میرے بھائی عمل کے اعتبار سے میں بھی عمل کے اعتبار سے بہتر بنوں، میرے بھائی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں میں بھی راہ خدا میں خرچ کروں۔ یعنی اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے بھائی کی عمارت ختم ہو جائے، اب وہ نہیں چاہتا کہ ان کے بھائی کے کاروبار برباد ہو جائے، بلکہ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بھائی کی طرح میں بھی بن جاؤں، ان کا بھی کاروبار سلامت رہے، میرا بھی کاروبار سلامت رہے، میں بھی سرمایہ در رہوں، وہ بھی
سرمایہ دار رہے، میرا پڑوسی بھی خوش رہے، میں بھی خوش رہوں، میرے پڑوسی بھی آباد رہے، میں بھی آباد ہو جاؤں، میرے پڑوسی میں جو ہے برکتیں نازل ہو، میرے گھر میں بھی برکتیں نازل ہو۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے حسد کرنا جائز ہے اور اس طرح کے حسد کرنے سے منع نہیں ہے۔ کون سا حسد جو ہے حرام ہے، حسد گناہ ہے، وہ کامیاب ہے وہ برباد ہو جائے، ان کی عمارت ٹوٹ جائے، تجارت ہے بند ہو جائے، دکان ہے بند ہو جائے، کاروبار کا وہ جو ہے اپنی بہترین ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کی ڈیوٹی بند ہو جائے۔ تو اس طرح سے بغض و حسد کرنا قرآن اور حدیث نے اس کو حرام کہا ہے، اور اس طرح سے بغض و حسد رکھنے سے ہم اور آپ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے باہر شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں میں۔ حسد، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ باہر شریعت میں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ بغض و حسد دوسرے کی بربادی پر نہ کرو، دوسروں کی تباہی پر نہ کرو، ورنہ یہ حرام اور ناجائز ہے، جس سے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا پڑوسی بھی تباہ ہو جائے گا، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے رشتہ دار بھی تباہ ہو جائیں گے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا معاشرہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح سے حسد رکھو کہ تم بھی ترقی ہو، تمہارا معاشرہ بھی ترقی ہو۔ آج ان میں سے بہت زیادہ کم ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہو جائے، یہ کم ہے ہمارا خیال۔ ہمارا خیال، ہماری حسد اس طرح زیادہ ہے کہ یہ نیچا کیسے ہو جائے گا، یہ گر کیسے جائے گا، ان کے کاروبار بند کیسے ہو جائیں گے، ان کا آفس بند کیسے ہو جائے گا، اس کا دکان اچھا چل رہا ہے اس کا دکان بند کیسے ہو جائے گا، ان کی گاڑی اچھی چل رہی ہے ان کی گاڑی بند کیسے ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حسد کی وجہ سے آج قوم مسلم، آج نبی کا کلمہ پڑھنے والا تباہ اور برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرے قوم ترقی کی منزل پر فائز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم آپس میں بغض و حسد اور کینہ اور بدظنی میں لگ کر کے ہم اپنے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بغض و حسد ہے نا، ہر قوم میں ہے، مگر ہمارے قوم میں ہم نے زیادہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ آج کسی بھی گھر میں آپ جاؤ، اختلاف سے خالی نہیں ہے۔ ماں کہہ رہی ہے حضرت بیٹی بات نہیں سن رہی ہے۔ کیوں نہیں سن رہی ہے؟ اب بیٹی کہہ رہی ہے میں ڈگری کر رہی ہوں، میں نوکری کر رہی ہوں، میں بڑے آفس میں کام کر رہی ہوں۔ اب بیٹی کو حسد ہو گیا ماں سے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا بات نہیں سن رہا ہے، اب بیٹا باپ سے حسد کر رہا ہے۔ بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میرا کاروبار اچھا ہو گیا۔ بہن کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کو میرے ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے کیونکہ اب اس کی بہن اس کے بھائی سے آگے ترقی کر رہی ہے۔ تو اسی طرح سے ہر گھر میں، جس گھر میں بھی آپ جاؤ، کسی نہ کسی بات پر حسد کینہ بھرا ہوا ہے، اور اس بغض و حسد کی وجہ سے گھر، معاشرہ سب تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ بغض و حسد سے بچیں۔ میں چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ بغض و حسد، یہ بدظنی، بدگمانی، کینہ کس طرح سے ہمارے گھروں کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں، کس طرح ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سارے نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں ہفتے میں 2 بار پیش ہوتے ہیں۔ کتنی بار؟ 2 بار پیش ہوتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، پھر فرشتے ان کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، ان میں سے کون کتنی نیکیاں کی ہے، کون کتنا اعمال کیا
کیا ہے؟ تو میرے آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اعمال کا محاسبہ کیا جاتا ہے، اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو اگر چھوٹی بڑی کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر کے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مگر ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کو ہم بدزنی کہتے ہیں، جس گناہ کو ہم جو ہے حسد اور کینہ کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ جو آپس میں عداوت کیے ہیں، یہ جو آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض و حسد اور کینہ رکھا ہے، اس لیے یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کے گناہ کو ابھی چھوڑے رکھو، اس کے گناہ کو نہ مٹاؤ، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ایک دوسرے کی عداوتوں کو دور کر لے، ایک دوسرے سے بغض و حسد کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے سے کینہ کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے سے بدزنی کرنا چھوڑ دے۔ جب یہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات حدیث پاک؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہے اس میں تھوڑی بہت سمجھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں وضو میں کوئی کمی رہ گئی، سجدے میں کوئی کمی رہ گئی، قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور کر کے بندوں کی مغفرت بخشش کر دیتا ہے، اللہ اعمال قبول کر لیتا ہے۔ مگر بھائی بھائی میں اختلاف، بھائی بہن میں اختلاف، مسلمان کے آپس کے ایک دوسرے کے دلوں میں حسد، ایک دوسرے کے دلوں میں کینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو گناہ کیا ہے نا اب اس کو جو ہے مٹایا نہیں جائے گا، اس لیے سے تھوڑا وقت دو، یہ گناہ کو نہ مٹاؤ، وقت دو۔ ہو سکتا ہے بھائی بھائی اپنے حسد اور کینہ کو دور کر لے، ہو سکتا ہے بھائی بہن اپنے حسد اور کینہ کو دور کر لے، ہو سکتا ہے رشتہ دار اپنے بغض و حسد کینہ کو دور کر لے، اسے مہلت دو، تو پھر اللہ کی طرف سے اسے مہلت دیا جاتا ہے۔ مگر وہ جو گناہ کیا ہے حسد کر کے، انہوں نے جو کینہ کر کے گناہ کیا ہے، اس گناہ کو مٹایا نہیں جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بغض و حسد کینہ بدزنی یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری سے بچنا ہمارے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا ایک حدیث پاک اور سن لیجیے، اس حدیث پاک کو بھی حضرت امام داؤد نے داؤد شریف کے اندر اور امام مشکات نے مشکات شریف کے اندر جو ہے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سارے نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بات کی وجہ سے مسلمان آپس میں بغض و حسد اور بدزنی میں مبتلا ہو جائے تو اسے یہ جائز نہیں ہے، اسے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس سے بات چھوڑے رکھے۔ کتنے دن سے زیادہ؟ کتنے؟ 3۔ اچھا اگر اس حدیث پر ہم عمل کرتے تو ایسا تھوڑی ہوتا کہ ہمارے رشتہ دار سالوں سال ہمارے سے روٹھے رہتے، ایسا تھوڑی ہوتا کہ ہمارے بھائی سالوں سال ہمارے سے روٹھے رہتے۔ اگر اس حدیث پر ہم عمل کرتے تو ایسا ہوتا کہ ہمارے باپ مہینوں ہمارے سے روٹھے رہتے۔ تو اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ بھائی حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بدزنی کی وجہ سے آپس میں بات چھوڑ دے، تو انہیں جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنی باتوں کو چھوڑے رکھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن گزر جائے اس سے پہلے آپس میں کوشش کرے کہ دونوں کے اندر جو بدزنی پیدا ہو گئی تھی، اور بدزنی دوسرے بھی دلا دیتے ہیں بھائی، یہ زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہم بھائی خوش ہے تو تیسرا آگے حسد کر کے دونوں کے بھائیوں کی محبت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم آپس میں 2 گھر پڑوسی ہیں نا، تو اب جو ہے تیسرا ان کی محبتوں کو دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ حسد کرنے کی وجہ سے پھر آپس میں جو ہے بدزنی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ارے وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہا ہے، وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہا ہے،
وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا، اس بدزنی کی وجہ سے، اس بدگمانی کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے، اس کینہ کی وجہ سے ہم پھر جو ہے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، گناہ گار ہو جاتے ہیں اور گناہ کی طرف ہمارا رجحان چلے جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں، کتنے دن؟ یاد رکھو بھائی کتنے دن؟ اچھا جمعے کا خطبہ ہم کیوں سنتے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے نا۔ تو کیا آج کوشش کریں گے کہ آپ سے جو روٹھ گیا ہے آپ سے منائیں گے؟ آپ کی بہن آپ سے روٹھ گئی ہے منائیں گے؟ آپ کا بھائی آپ سے روٹھ گیا منائیں گے؟ آپ کے باپ آپ سے روٹھ گیا منائیں گے؟ آپ کے رشتہ دار آپ سے روٹھ گیا منائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آگے دیکھیے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بدزنی ہو گئی تو آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، بات تو دور کی بات، ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، چہرہ تو دیکھنا، ایک دوسرے کے ایک راستے سے گزرنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کا ایک جگہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدزنی ہو گئی ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو، ایک بہن دوسرے بہن کو، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو سلام کیا کر دیا کریں؟ سلام کر دیا کریں۔ ہاں اب سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے اور اگر جواب دینے والا جواب دے دیا تو بدزنی دور ہو گئی، حسد دور ہو گیا، کینہ دور ہو گئے، دلوں سے نکل گیا۔ اب کہتے ہیں جب سلام کرنے والا سلام کیا، اب جواب دینے والے نے بھی جواب دے دیا، تو کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں بری ذمہ ہو گئے، اب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اب ان کے اوپر کوئی خطا نہیں۔ اب الحمدللہ ان کے ایک دوسرے کے سلام کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا تھا، اب وہ گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کی ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ایمان کی بات کرو، میں یہ نہیں کروں گا کہ صرف نماز کی بات کرو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف قرآن کی تلاوت کی بات کرو، بلکہ قرآن کی تلاوت صحیح جس سے ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نماز کے سجدے مقبول ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے سجدے بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے، اس قبولیت کے لیے ہمیں جن چیز کی ضرورت ہے اسے بھی عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیے پھر سلام کرنے والا سلام کیا، جواب دینے والوں نے جواب دے دیا، تو اب فضیلت کیا ہوئی؟ وہ گناہ جو لکھا گیا تھا بغض و حسد کی وجہ سے اب کس میں بدل گیا؟ نیکیوں میں بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں پھر سلام کرنے والا سلام کیا اور جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا، تو اب یہ سلام کرنے والا اپنے گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اب جو جواب نہیں دینا، اپنے دلوں میں بغض و حسد بھر کے رکھ دیا، کینہ بھر کے رکھ دیا، بدزنی بھر کے رکھ دیا، تو ان تمام گناہ کا ارتکاب وہ جواب نہ دینے والے کا ہوگا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ اس لیے آج ہی جمعے کی نماز کے بعد آپ اپنا، اگر آپ کے آس پاس میں آپ کے پڑوسی کوئی ناراض ہے تو جائیے ان کو منائیے کہ کسی بات کی وجہ سے تمہارے ہمارے درمیان بدزنی ہو گئی تھی، کسی بات کی وجہ سے حسد اور کینہ کے جو ہے بیماری میں ہم مبتلا ہو گئے تھے، آج ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر کینہ نہیں رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے بدزنی نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اب اور آگے چلیے، یہ حدیث پاک داؤد شریف میں بھی اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سارے نبیوں کے سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بیماری اگلے امتیوں کی طرح تمہاری طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
توجہ دیجئے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ غیبتہ نبی جو آج ہو رہا ہے، جس بیماری کے ہم شکار بن گئے ہیں، جس بیماری کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، جس بغض و حسد کی وجہ سے گھر کا گھر ٹوٹ رہا ہے، جس بغض و کینہ کی وجہ سے دوستی جو ہے نفرتوں میں بدل رہی ہے، جس بغض و کینہ کی وجہ سے رشتے میں جو ہے محبتیں نہیں، کھٹاس اور محبتیں نہیں، نفرتیں پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں میرے آپ کے آقا، سب کے آقا، سارے نبیوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ میرے یاروں، میرے صحابیوں، ایک بیماری جو اگلے امتیوں میں تھی وہ تمہاری طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ بغض و حسد۔ کیا ہے وہ؟ بغض و حسد۔ پھر آگے میرے آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بغض و حسد کی وجہ سے تمہارا گھر، تمہارا معاشرہ اور تمہارا سب کچھ تباہ برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو تمہیں مونڈتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ مونڈتی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری تمہارے سر کے بالوں کو مونڈتی ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری تمہارے سر کے بالوں کو جو ہے جو نکال دیتی ہے، بلکہ نہیں، تمہارے دین اسلام کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تمہارے دین اسلام کو مونڈ دیتی ہے، تمہارے اسلام کو تباہ کر دیتی ہے، اور تمہارے دلوں سے نفرت اور بغض اور حسد اور کینہ کی وجہ سے تم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، اور دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو، اور دین کی محبتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ نماز اپنی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ہے، ذکر خدا اپنی جگہ ہے، درود و سلام نبی پر الحمدللہ اپنی جگہ ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ درود و سلام کی وجہ سے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے، یہ ذکر خدا کی وجہ سے، یہ سجدہ رکوع قیام کی وجہ سے، یہ نیک عمل کی وجہ سے ہماری قبر روشن ہونا ہے اور ہمارا آخرت بہتر ہونا ہے۔ یہ تو کرنا ہی ہے، مگر جو بیماریاں ہماری نماز کو تباہ کر رہی ہے، حسد، جو بیماری ہمارے قرآن کی تلاوت کو برباد کر رہی ہے، کینہ، جو بیماری ہمارے رشتوں کو خراب کر رہی ہے، بدزنی، ان بیماریوں سے ہمیں بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری، یہ حسد اور بغض، یہ کینہ، یہ جو ہے صرف تمہارے سروں کے بال کو نہیں مونڈتی ہے، بلکہ تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اگر ہم اپنے دلوں میں بغض و حسد رکھے ہیں، اگر ہم اپنے دلوں میں کینہ رکھے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہم اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جس دین نے ہمیں اسلام کا پیغام دیا، جس دین ہمارے لیے انقلاب لے کر کے آیا، جو دین ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، جس دین میں ہمارے لیے سلامتی ہے، جو دین ہمارے لیے نکھار کر کے آیا، آج اگر ہم اس دین کو جو ہے مونڈنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھو یہ ہماری اتنی اچھی زندگی اللہ رب العزت نے جو ہمیں بنایا ہے، اتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے جو ہمیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے جو ہمیں بنایا ہے، تو پھر اتنا اشرف ہمیں بنانا اور اتنی عظیم زندگی ہمیں دینا، اتنا خوبصورت بنانا، پھر ہماری زندگی کا وقار کیا ہوا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں آپس میں بغض و حسد کو دور کرو تاکہ تمہارے دین میں کوئی خلل نہ پہنچے، آپس میں کینہ اور بدظنی کو دور کرو تاکہ تمہارے دین میں کوئی خلل نہ پہنچے۔ ایک حدیث پاک آپ سن لیجیے، اس حدیث پاک کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت بڑے نمازی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حج کرتے ہیں تو بہت بڑے حاجی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن ہیں تو بہت بڑا کام ہم نے کر لیا، الحمدللہ،
ہر کام کی الگ الگ فضیلت ہے، مگر ان کاموں کو بچانے کے لیے، ان کاموں میں جو ہے خشوع اور خضوع لانے کے لیے ہمیں ان بیماریوں سے بچنا پڑے گا۔ جب بغض و حسد، کینہ اور بدظنی کی بیماریوں سے بچیں گے تو ہماری قرآن کی تلاوت یقیناً ہمارے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے۔ بغض و حسد، کینہ اور بدظنی سے بچیں گے تو یقیناً ہماری نماز، ہمارے سجدے، ہمارے نیک عمل، تو نبی پر درود و سلام، یہ سب کے سب ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے۔